تو اللہ کا حبیب بن جائے گا، اور جب انسان پاک اور صاف رہے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بھی اس شخص کو دل کرے گا۔ اس کی دل یہ چاہے گی کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، اس کا دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص ناپاک رہتا ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اکثر ناپاک رہا کرتے ہیں اور وضو بھی نہیں کرتے، غسل بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا دل بھی پھر جو ہے وہ یعنی کہ اچھے خیالات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب ان کے دل کے اندر اچھا خیال پیدا ہوگا تو اس جو ہے وہ خیال کو ایک طرف کر دے گا اور برے خیالات کو اس کا دل کھینچ کر لے آئے گا، اور پھر یہ جو ہے وہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ناپاکی کے اندر رہتا ہے تو ویسے ہی اس کی دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کے سبب سے بہت سارے گناہ انسان سے جو یعنی کہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا بھی طہارت کے اندر شامل ہے، کفر اور شرک سے بچنا، فسق و فجور سے بچنا، اور نجاستوں سے بچنا، اپنے ظاہر اور باطن کو برائیوں سے بچانا، برے جو ہے وہ اخلاق سے بچنا، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ وضو بھی داخل ہو جاتا ہے، اور پاک و صاف رہنا بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، غسل کرنا بھی اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ اس پاکی کا اور اس صفائی اور ستھرائی کا لحاظ تو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے اور اس کی کتنی تلقین فرمائی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، ان روایات سے بھی لگا سکتے ہیں، ان فقہا کے اقوال سے بھی لگا سکتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، مسواک لگا کر آئے، اچھا اور عمدہ لباس ہو، اور تیل لگانا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، اور غسل کر کے آنا، یعنی باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آیا جائے۔ یہ حکم اور یہ روایت مبارکہ اور یہ فقہا اور علماء کے اقوال اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کا بڑا اہتمام اور لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ پاکیزگی ہمارے اندر سے اب جاتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا لباس بہت ہی گندا نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ جمعے کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے ان لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا، ان لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنا مستحب ہے کہ یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جمعے کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے۔ تو لہٰذا اس چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جب جو ہے وہ حکم دیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ غسل کو مستحب و سنت قرار دیا گیا، اس کی وجہ اور علت یہی تھی کہ انسان سے کسی دوسرے انسان کو کسی قسم کی کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ اس ایذا سے اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم عطا فرمایا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے گھروں کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جب بندہ داخل ہو تو مکمل طریقے سے پاکی حاصل کر کے صاف ستھرا ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو چیزیں بدبو والی چیزیں ہیں ان سے بھی جو ہے وہ فقہاء کرام منع فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو کھا کر جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ آیا جائے جب تک کہ ہم اپنے منہ کو صاف نہ کر لیں۔ تو ان چیزوں کا جو خیال رکھا گیا ہے، ان سب چیزوں کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، ان سب چیزوں کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے، ان سب چیزوں کا تعلق صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو لینا چاہیے اور اس صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ